اور باقی تب رہتا ہے کہ احسان اور اذیت نہ ہو۔ اب بتاتے ہیں کہ اوقات کی تعمیم صدقے کے لیے کوئی رات ہو دن ہو کوئی یہ لوگوں جو اپنی طرف سے جمعرات ہوئی 40واں ہوا 10واں ہوا 30واں ہوا کل برات اللہ خرافات صدقات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے مال باللیل والنہار سرًا وعلانیہ رات کو خرچ کرو دن کو کرو مخفی کرو ظاہر کرو اجر رب کیا ملے رب۔ متنبی نے کہا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ پہلے صدقے کے ذریعے مال جیب سے نکلتا ہے، آگے سود کا ذکر ہے جس سے مال جیب میں آتا ہے، اس میں جیب سے صدقے کے ذریعے تو مال نکلا سود میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سود کا حکم بیان فرمایا۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے مگر اس شخص کی طرح جس کو بدحواس کر دے جن اور شیطان آسیب زدہ ہو بدحواس ہو کر کے اٹھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے ربا کو مقیس علیہ قرار دیا، کہا کہ ربا تو اصل ہے حلال ہے، کیونکہ اصل فائدہ تو ربا کا معنی ہے ہی زائد فائدہ، تو بیع اس لیے حلال ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کر کے کہ سود پر اس کو قیاس کیا تو ربا کو بنایا مقیس علیہ اور بیع کو بنایا مقیس، تو کہنے لگے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اس میں بھی فائدہ ہے، تو بیع اس لیے حلال ہے کہ اس میں فائدہ ہے، جیسے سود میں فائدہ ہے وہ حلال ہے۔ الٹی گنگا فرمایا وہاں حالیہ ہے تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا سود کو حرام قرار دیا۔ جس کے پاس نصیحت آئی بعد آیا فلہ ما سلف جو پہلے کھا پی چکا ہوا اس کا معاملہ خدا کے سپرد دھمکی دی، لیکن جو لوٹے گا وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں ایک اور مسئلہ چلتا ہے، وہ مسئلہ یہ چلتا ہے کہ جنات انسان کو تکلیف دے سکتے یا نہیں دے سکتے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی مبسوط میں فرماتے ہیں قال اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ انسان کو تکالیف پہنچا سکتے ہیں، اور سرخسی رحم اللہ تعالی نے دو آیتیں پیش کی، ایک تو یہی الذی یتخبط الشیطان من المس، اور دوسری آیت 7ویں پارے میں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، تو کہتے ہیں ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ جنات انسان کو تکالیف پہنچا سکتے۔ اہل سنت کا مسلک ہے۔ آپ نے یہ خرافات کا لفظ تو عام سنا ہوگا، یہ خرافات ہے۔ شمائل ترمذی، ادب المفرد للبخاری، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ لفظ بولا خرافات کا کہ یہ خرافات ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتدرینا، کیا تو جانتی ہے کہ خرافات کیا ہے؟ تو کہنے لگی حضرت بڑوں سے ایک لفظ سنا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خرافات کہتے، میں نے بھی بول دی۔ فرمایا الخرافہ اسم رجل، خرافہ آدمی کا نام، اثرت الجنات، جنات اس کو قید کر کے لے گئے، سال تک وہ جنات میں رہا، پھر جنات نے اس کو رہا کیا۔ وہ جب انسانوں میں آیا
تو ان کو جنات کے واقعات سنایا کرتا تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو لوگوں میں محاورہ بن گیا کہ یہ حدیث و خرافہ، یہ خرافہ کی بات ہے بھائی چھوڑ، اسی خرافہ کے لفظ سے خرافات نکلے، تو خرافات بھی کرنا، جنات پکڑ کر لے جاتے۔ جنات کے متعلق مبسوط کتاب ہے علامہ بدر الدین شبلی رحمہ اللہ تعالی کی، 2 جلدوں میں ہے، احکام المرجان فی احکام الجان، احکام ٹیلے، احکام المرجان، مرجان کے ٹیلے فی احکام الجان، بدر الدین شبلی رحمہ اللہ تعالی علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، بڑے چوٹی کے محدث ہیں، کتاب اندر لائبریری میں پڑھی، اس میں آپ ان جنات کے حالات پڑھیں گے حیران۔ تو بہرحال جنات کسی وقت انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، ہر چیز، ہر کڑی کو آدمی اس سے ملائے کہ جن کا اثر ہو گیا یا جادو ہو گیا، یہ بھی میرا وہاں۔ میرے پاس ایک فوج کے میجر صاحب آئے تو کہنے لگے جی مجھے تعویذ کر دیں، مجھ پر کسی نے جادو کر دی۔ میں نے کہا آپ کو کیا اثر معلوم ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے میری ٹٹی سے بو آتی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا ٹٹی زعفران تو نہیں ہوتی، وہ تو ٹٹی ہوتی ہے۔ اتنا وہمی بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ سر درد ہو گیا تو کہا مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، ٹانگوں میں درد ہو گیا تو کہا کسی نے کچھ کر دیا، کمر میں درد ہو گیا تو مجھ پر جادو ہو گیا۔ اتنا وہم بھی نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شک اپنے مقام پر جادو بھی حق ہے، اپنے مقام پر جنات کا اثر بھی ہے، لیکن بہت کچھ ایسے ہیں کہ وہ مکاریاں بھی ہیں۔ میں نے آج تک نہ جن دیکھا ہے اور نہ جنوں کا عمل دیکھا۔ ٹھگ بڑے سنے ہیں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے، میں نے نہیں دیکھا، قائل ہوں جنوں کا بھی، اور یقین جانے آپ سے زیادہ جنات یہاں موجود ہیں، وہ بھی پڑھتے سنتے، لیکن نہ ہم سے ظاہرات کبھی گفتگو کی۔ کبھی کبھار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کپڑا کھینچ لیتے ہیں، ویسے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اس کے علاوہ شکل بھی دیکھی آئی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنات انسانی شکل میں آ کر کے بیٹھے ہوں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ کون کون ہے۔ اچھا، فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سے برکت مٹتی ہے اور صدقے سے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکری کرنے والے گناہگار کو نہیں پسند کرتا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں، وہ یہاں نہیں، آگے 21ویں پارے میں جو اس مضمون کی آیت آتی ہے وہاں فرماتے سمجھانے کے لیے کہ سود کی مثال اور صدقات کی مثال ایسی ہے۔ بعض آدمی بیماری کی وجہ سے ان کے بدن پر ورم آ جاتا ہے، سوج پڑسوب، وہ بیماری کی وجہ سے ان کے بدن پر ورم آتا ہے، دن بدن وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس ورم کو بیماری سمجھے۔ اگر کوئی شخص نادان یہ سمجھے کہ ہم موٹے ہو گئے، ہم پہلوان ہو گئے، تو اس کی غلط۔ اسی طرح سود کی وجہ سے، سود ربا کی وجہ سے جو رقم بڑھتی ہے وہ پڑسوب ہے، وہ سوج ہے، بیماری ہے، فائدہ نہیں۔ اور جلاب کی مثال اس کی، صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے بدن کے اندر مواد فاسدہ غلیظہ جمع ہو جائیں، آدمی جلاب لیتا ہے، جلاب، اس سے بدن کمزور ہو، لیکن وہی کمزوری اس کی صحت ہوتی ہے۔
ظاہری تو کمزور ہوگا لیکن اس کے ساتھ اس کے بدن کو صحت نصیب ہوگی. تو اسی طرح صدقات کی وجہ سے مال میں کمی تو ہوتی ہے بظاہر لیکن اس میں برکت بڑی ہوتی ہے. اور سود کی وجہ سے مال بڑھتا تو ہے لیکن یہ میرا ورم ہے، ہلاکت ہے. یہ پرسود ہے، آج نہ مرا تو کل مرا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کی اچھے، نماز قائم کی، زکات دی، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی سود ہے. یعنی اس سے پہلے جو تم نے سودی کاروبار کیا، جو لوگوں سے تم نے اب سود لینا ہے وہ نہ دو. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، اعلان جنگ ہے، بحرب من اللہ ورسول. قرآن کریم میں اتنا سخت حکم اور کسی نافرمانی کے لیے. مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، مستدرک حاکم، اس میں صحیح سند سے روایت ہے. جب قوم میں دو بیماریاں آ جائیں فقد احلوا بانفسهم سخط اللہ، اس قوم نے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی. کون سی دو؟ الربا اور الزنا. ایک زنا آ جائے دوسرا ربا آ جائے تو اس میں اس قوم نے خدا کے عذاب کو دعوت دی. مستدرک حاکم بسند سے. اب یہ ضیاء الحق نے جو اس سلسلے میں زکوٰۃ کی وصولی کے متعلق کیے ہیں سلسلے عشر کے، ہم نے اس وقت رجسٹریاں بھی بھیجی، علماء نے گفتگو بھی ان سے کی، لیکن اونٹ پٹانگ ذہن جس کا ہو وہ مانتا نہیں. وہ کیسے؟ ایک تو یہ اس نے غلطی کی کہ شیعہ کو عشر اور زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا. شیعہ کا یہ موقف ہے کہ جب تک ہمارے امام مہدی نہ آئیں ہم پر کوئی حکم لازم نہیں، زکوٰۃ عشر کا لازم نہیں. اب شیعہ مستثنا ہے زکوٰۃ سے، عشر سے مستثنا ہے. اب کیا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے جاگیردار عشر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے درخواستیں دیتے کہ میں شیعہ، فارم پر کر کے دیتے. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیعہ بن گئے، یا یہ تو خیر بچنے کے لیے کہیں گے، اگلی نسل تو قطعی شیعہ ہو جائے گی نہیں. تو شیعہ نے یہ کہا کہ ہم پر زکوٰۃ بھی عشر بھی. عجیب بات ہے کہ لیتے ہیں دیتے نہیں، بڑی خامی. یہ اس کے تمام ذمہ داری اس پر، عشر ان پر نہیں ہے، زکوٰۃ ان پر نہیں. اونٹ پٹانگ باتیں ایسی کی. اور پھر یہ مضاربت کا جو دروازہ کھولا ہے یہ بھی نراسو ہے. مضاربت کا یہ ہے کہ مثلا رقم بینک میں جمع کی، وہ نفع نقصان کا نام تو ہے لیکن حقیقت میں وہ متعین رقم دیتے ہیں 100 کے ساتھ، 100 کے ساتھ متعین رقم دیتے ہیں. کبھی کسی مہینے میں 8، کسی میں 10، کسی میں 12. حساب نہیں اس میں ہوتا ہے. یہ سود خالص سود ہے. پہلے اس کا نام بکری تھا، اب پہلے اس کا نام تھا سور اور خنزیر، اب اس کا نام بکری رکھ دیا. فرق کچھ بھی نہیں، نام میں فرق ہے. پہلے خنزیر تھا اب بکری ہے. وہی متعین طور پر جو دیتے ہیں حساب پورا نہیں کرتے اپنی سہولت کے لیے. کئی بینک کے مینیجر ہمارے ساتھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور یہاں سے بعض نے دورہ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں استاد جی ہے وہی ہے، الگ الگ حساب ہر مہینے کا، تاجر کا الگ ہو، حکومت کا الگ ہو. یہ مشکل. ہم موٹا حساب کرتے ہیں، 100 میں کبھی ان کو 8 دیتے ہیں، کبھی 10 دیتے ہیں اور متعین کر کے دیتے ہیں. تو یہ سلسلے میں خالص تو یہ سود بھی آئے، زنا بھی آئے، خدا کا عذاب ان میں اترے.
فرمایا اگر تم توبہ کرو تمہیں اصل مال ملے گے. لا تظلمون یہ ہے تو خبر لیکن معنی میں نہیں ہے. لا تظلموا ظلم نہ کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ. وَإِنْ كَانَ اگر ہے وہ مدیون اور مقروض جس نے تم سے سود پر رقم لی ہے کیا ہے ذو عسرۃ تنگی والا فناظرۃ الی میسر. یہ ناظرہ کی کیا ترکیب ہے؟ احکام القرآن لأبی بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. وہ کہتے فل حکم ناظرۃ الی میسرہ حکم یہ ہے کہ مول و تو فراخی. سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہ ناظرۃ مبتدا مؤخر ہے خبر اس کی وہ ہے فعلیکم ناظرۃ کیونکہ ناظرۃ نکرہ ہے نکرہ مبتدا تو واقعہ نہیں ہوتا تو اس لیے علیکم خبر مقدم کر کے اس کو مبتدا مؤخر بنا بس لازم ہے تم پر کہ مول و دو فراخی کرو اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر. صدقے کا یہ معنی ہے کہ تم رقم ساری چھوڑ دو معاف کر دو اس کو یہ بھی بعض چھوڑ دو یہ بھی اور یہ بھی تفسیروں میں ہے کہ تمہارا مہلت دینا بھی یہ بھی ہے قسم کا صدقہ ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا دیا جائے گا وہم لا یظلمون. نفس پر کل کا لفظ داخل ہے تعمیم اس میں آ گئی اس لیے ہوم لائے اور پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کل و نفس بمعنی اشخاص اور افراد کی لہذا ہم مذکر کی ضمیر لائے. اے لوگوں جو ایمان لائے جب تداین تم معاملہ کرو آپس میں بدین قرض کا الی اجل مسمى مقرر وقت تک پس اس کو لکھ لو اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی ہے بس چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کروائے وہ جس پر حق ہے اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے اور نہ کم کرے منہ اس حق سے شیئا کچھ بھی. بس اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے سفیہ بے وقوف ہے یا ضعیف ہے یعنی طاقت رکھتا ان اس کی کہ جو ملا املا کروائے وہ بس چاہیے کہ املا کروائے اس کا کارکن اس کا مختار عدل کے ساتھ اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے بس اگر نہیں ہیں دو مرد بس ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ممن ترضونا اس سے جس کو تم پسند کرتے ہو من الشہداء گواہوں میں سے. انتظلہ اس لیے کہ اگر بہت جائے بھول جائے غلطی کرے ان میں سے تو پس یاد کرا دے گی ان میں سے ایک دوسری کو اور نہ انکار کرے گواہ جس وقت تم کو بلایا جائے اور نہ اکتا جاؤ تم اس سے کہ لکھو حق کو صغیر ہو یا کبیر اس کی میعاد تک. یہی زیادہ انصاف والی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے اور زیادہ قریب ہے کہ تم نہ شک کرو مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر تو دیرونہ جس کو تم لیتے دیتے ہو آپس میں بس کوئی حرج نہیں تم پر یہ کہ نہ لکھو اس کو اور گواہ بنا لو جب خرید فروخت کرو اور نہ ضرر دیا جائے کاتب کو نہ شہید کو. وَإِنْ اور اگر تم وَإِنْ اگر تم نے ایسا کیا بس بے شک یہ نافرمانی ہے تمہاری اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ تم لکھنے والا بس گر ہوئی چیزیں ہوں قبضہ دلائی ہوئی بس اگر امن میں بات تمہارے بات سے بس چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا ہے امانت اپنی اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو اور جس نے گواہی کو چھپایا بس بے شک شان یہ ہے کہ عاصم ان گناہگار ہونے والے دل اس کا اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے.
اوپر اس کا ذکر تھا کہ اگر تمہارا مدیون تنگ دست ہے تو مہلت ہو. اب آگے اس کے متعلق ادھار کے متعلق بتاتے، وہ بھی ادھار ہے تمہارا قرض اس کے دن میں. تو یہاں قرض اور ادھار کے متعلق چند ضابطے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت یہ ہے، آیت مدائنہ. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پورا ایک صفحہ واللہ بکل شیء علیم تک. یہ ایک ہی آیت ہے، سب سے بڑی لمبی قرآن. اور فرماتے ہیں شاید وجہ یہ ہو کہ ادھار کا معاملہ بھی لمبا ہوتا ہے، لہذا وہ آیت بھی لمبی ہے جس میں ادھار کے حق میں ہے. فرما اذا تداینتم، جب معاملہ کرو آپس میں قرض کا ادھار کا، مقرر بھی آج تک تو اس کو لکھ تحریر ہونی چاہیے. لکھ ہے درمیان میں عدل کے ساتھ لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے. اللہ نے اسے لکھنے کی ترکیب سکھلائی ہے، لکھے. املال بھی آتا ہے اور املاء بھی آتا ہے، دونوں مصدر، جس کے معنی لکھوانا. املا کرائے وہ جس پر حق ہے، یعنی مدیون، وہ بتائے کہ مجھ پر اتنا، لیکن اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، صحیح بتائے اور کم نہ کرے حق سے کچھ بھی. اگر حق والا مدیون جو ہے سفی ہے، پاگل ہے یا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے، یعنی طاقت رکھتا کہ املا کرا سکے وہ، کہ وہ بولی اس کی اور ہے اور اس کی بولی اور ہے، یعنی بولی اس کی نہیں جانتا، زبان اس کی نہیں جانتا، خود نہیں. تو ایسے موقع پر وہ کیا کرے، اپنا کسی کو وکیل بنا کہ بھائی میں اس کی زبان کو نہیں جانتا اور تو گویا کہ میری طرف سے اتنی رقم لکھ. تو طاقت نہیں رکھتا. یا گونگا ہے، گونگا بھی تو طاقت نہیں رکھتا، تو اس گونگے کا کوئی وکیل بن جائے یا اس غیر ملکی آدمی کا وکیل بن جائے، کیونکہ خود وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، تو وہ اس کا لکھوائے. لیکن لکھوائے عدل کے ساتھ. 2 گواہ بنا لو، مرد ہوں، مرد نہ ہوں تو ایک مرد ہو، 2 عورتیں ہوں، جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرتے. 2 عورتیں کیوں ہوں؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. دیکھیے عورتیں جو ہیں باتیں تو بڑی کرتی ہیں، لیکن کام کی جو بات ہوتی ہے وہ اکثر ان کو کھا جاتی. باتوں نہیں اتنی ہوتی ہے کہ کان کھا مار. وہ میں اسباق پڑھا رہا تھا بچیوں کو ہی، اب بھی پڑھتی ہیں. تو ایک بی بی آ گئی پروفیسر، مجھے کہنے لگی مولانا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا. میں نے کہا بیٹی یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، مشکات تھی ان کی اور ریاض الصالحین ترجمہ وغیرہ. کہانی مجھے ذرا جلدی ہے، میں پوچھنا چاہتا. میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتی ہو. کہنے لگی جی دیکھیے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں قصاص کے سلسلے میں مساوات نہیں، مردوں اور عورتوں میں اعضاء کے سلسلے میں جو قصاص ہے، نفس نہ اعضاء کے سلسلے میں جو قصاص ہے تو یہ نہیں ہے. تو کہنے لگی پھر امام صاحب پھر عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے. میں نے کہا بیٹی تم نے خود مسئلہ چھیڑا ہے، اب مجھے بھی کچھ بیان کرنا پڑے گا. میں نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی مونڈ ڈالے داڑھی، تو اس پر کتنی دیت آتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء کتنی اس پر ہے؟ ہاں پوری دیت. اگر کسی کی داڑھی کوئی مونڈ ڈالے تو 100 اونٹ کی دیت آتی. میں نے کہا بی بی ایک عورت کسی مرد کی داڑھی مونڈتی تو مرد اس کی داڑھی کہاں سے مونڈے گا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا اچھا
چھیڑا ہے مسئلہ تم نے. ایک عورت مرد کے اعلی تناسل کو خصیتین سمیت کاٹ دیتی ہے تو مرد اس کی کون سی جگہ کاٹے گا بتاؤ تو پھر. مرد عورت کے سر کو مونڈ ڈالتا ہے تو سر پر بھی وہی دیت. عورت کے لیے سر رکھنا ضروری، منڈوانا حرام. میں نے کہا مرد ہے وہ عورت کا سر مونڈ ڈالتا ہے اور ہے میرے جیسا ٹینڈ کرایا ہوا تو اس کی کون سی جگہ مونڈو گی تو. میں نے کہا مرد عورت کے پستان کاٹ دیتا ہے تو اب مرد کے پستان کہاں ہے وہ کیا کاٹیں گے؟ امام صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. وہ سب بیویاں جو پڑھتی تھی وہ بیچاری سر نیچے کر کے ہنسی. میں نے کہا مسئلہ بیان کر لیں، جس نے پوچھا جو ہے تو بتانا تو ہے نا مجھے. تو میں نے کہا امام صاحب نے غلط نہیں کہا، بالکل صحیح. اب دیکھیے بے نظیر بڑی چیخی چلائی کہ جی دیکھو یہ کہتے ہیں کہ مرد کی گواہی منظور ہے اور عورت کی گواہی منظور نہیں. یہ بات بھی اس نے کی تھی. تو اس نے کہا کہ عورت کی آنکھیں نہیں ہوتی، عورت کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ بے نظیر کے لفظ. میں نے کہا آنکھیں تو ہیں لیکن زنا کی جو شہادت ہے عورت کی گواہی منظور نہیں ہوتی. زنا کے سلسلے میں تو یہ کہنا پڑے گا کہ رہے تو کل میل فل مکحلہ، کل میل فل. تو کون حیادار عورت ہے جو جج کے سامنے لوگوں کے سامنے یوں کہے گی کہ میں نے یوں دیکھا ہے؟ کہہ سکتی ہے کوئی بے حیا ہو تو اس کی بات نہیں کرتے. کوئی حیا والی عورت یہ نہیں کہہ سکتی. اس لیے حدود میں اس کی شہادت کو شریعت نہیں مانتی. لیکن دو عورتیں ہوں تو تب ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں. یہ ملا کا مسئلہ نہیں ہے. اصغر خان نے کہا تھا کہ اگر ہماری بادشاہی آ گئی تو میں عورت کی گواہی کو مرد کے برابر قرار دوں. ملا اعظم ہم نہیں مانتے، عورت کی گواہی مرد کے برابر کروں. بھائی یہ ملا کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے. فلم یکونا رجلین فرجل وامرأتین ممن ترضون من الشہداء. حدیث کا مسئلہ بھی نہیں، فقہ کا مسئلہ نہیں، قرآن کا مسئلہ ہے. لیکن ان لوگوں کے دلوں میں قطعاً کوئی فکر نہیں. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ انگریزی خان جس نے اپنے بزرگوں سے استفادہ دین کا نہ کیا ہو اس کا ذہن اسلام کے بارے میں کبھی صاف نہیں ہو سکتا. وہ انگریزی خان جو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہے اس کی بات نہیں کرتا. وہ جو بزرگوں سے کٹ کے رہا ہے، انگریزی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، اسلام کے بارے میں اس کا ذہن صاف. وہ اسلام وہ سمجھے گا جس کو وہ سمجھے. خالص اسلام اس کے ذہن میں نہیں ہے. کبھی کوئی چیز کسی کی تعویل کرے گا، کبھی کسی کی کرے گا. ذہن ایسا انگریز نے بگاڑ دیا منحوس اور خبیث نے کہ صحیح باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. ہاں وہ اللہ کے نیک بندے جو انگریزی بھی جانتے ہیں، اکابر سے ان کا تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، ان کی بات نہیں کرتا. وہ ہے ایسے بے شمار. اور فرمایا نہ انکار کریں گواہ جس وقت ان کو بلایا جائے، اور نہ تم تھک جاؤ اس سے کہ حق کو لکھو چھوٹا ہو یا بڑو. ذالکم اقسط عند اللہ وقم. مسئلہ یہ ہے کہ گواہی دینی، جس کی گواہی پر حق موقوف ہو یہ واجب ہے. اجرت نہیں لے سکتے، گواہی پر اجرت نہیں لے سکتے. ہاں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مزدور ہے اور گواہی کے لیے اس کو لے جایا گیا اور وہ گواہی دینے کے لیے گیا تو اس کو دہاڑی نہیں ملتی، وہ جو دن کی کمایا کرتا تھا تو اس کو وہ دے. کرایہ آنے جانے کو اس کو ملے، کھانا جو درمیانے قسم کا ہے اس کو ملے. لیکن اگر کوئی شخص ملازم ہے یا امیر ہے کہ اس کے آنے جانے سے آمدنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ دیہڑی نہیں لے سکتا. ہاں کرایہ آنے جانے کا گواہ لے سکتا، گواہی لا سکتا. یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ انصاف والی چیز ہے، زیادہ درست ہے گواہی کے لیے. اور قریب ہے کہ تم زیادہ قریب ہے کہ نہ شک کرو. انسان انسان ہے،
بعض کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد حکم نہیں یاد رہتی کہ کتنی لکھی ہوگی، تو اس سلسلے میں شک شبہ نہیں باقی ہے۔ فرمایا مگر یہ کہ تجارت و حاضر جس کو ادارہ جدیر و ادارتن باب افعال لیتے دیتے ہو آپس میں کوئی نہیں۔ مثلا آپ نے بازار سے کاپی خریدنی ہے، قلم خریدنا ہے، نقد پیسے دیے، دعات خریدی، کپڑا خریدا، جوتی خریدی، چائے خریدی، چینی خریدی، جو کچھ خریدا، اب اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ادھار تو ہے نہیں، نقد پیسے دیے نہیں۔ لیکن اس میں بھی فرمایا اہم چیز ہو تو خرید فروخت کرتے وقت گواہ بنا لو۔ مثلا تم نے زمین خریدی، مکان خریدا، گائے خریدی، بھینس خریدی، گاڑی خریدی، نقد پیسے دیے، تو بہتر ہے کہ لکھ لو تاکہ آئندہ کے لیے جھگڑے کا احتمال باقی نہ ہو۔ اور نہ ذرا دیا جائے کاتب کو اور نہ گواہ۔ مطلب یہ کہ کاتب جو ہے بیمار ہے، اسی طرح گواہ جو ہے وہ بیمار ہے۔ تم کہتے نہیں جی منشی جی میرا کام ضرور کرو، گواہ کے اپنے گھر میں تکلیف ہے، تم اس کو کھینچو نہ، تم ایسا کرو عدالت کو کہو کہ ہمارا گواہ آج بیمار ہے یا غمی خوشی میں کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں۔ اور بعضوں نے اس کے لا جزارو بھی کہا ہے، یہ جزار وہ معروف بھی پڑا ہے۔ اور نہ ضرر دے کاتب، لکھنے والا یہ لکھنے میں کوئی کمی نہ کرے، اور گواہ جو ہے وہ ضرر نہ دے، یعنی گواہی میں کوئی غلط بیانی سے کام نہ لے۔ تو جزارو جو ہے یہ معروف بھی پڑھا گیا ہے اور مجہول بھی پڑھا گیا ہے، دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ اور اگر تم ایسا کرو گے یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ تم کاتب، فرحان مقبوضہ، ریحان رہنن کی جمع ہے، رہنن بے فتح راہ، رہانہ جرانو فتح باب آتا ہے، رہن کا لفظ کبھی نہ پڑھنا، رہن نہیں رہن، رہنا نہیں ہے، رہانہ جرہنو رہنن، فتح یفتح فتحن، باب فتح ہے، تو ریحان رہنن کی جمع ہے، پس گروی ہے چیزیں جن پر قبضہ دلایا ہے۔ یاد رکھنا تمام مفسرین جہاں لکھتے ہیں رحمہم اللہ تعالی کہ ان کنتم علی سفرن کی قید اتفاقی ہے، احترازی ہے، یعنی رہن سفر میں بھی جائز ہے، حضر میں بھی جائز ہے۔ ان کنتم کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں کہ سفر میں ہو تو رہن ہو، سفر میں نہ ہو تو نہ ہو، ایسا نہیں، کیونکہ عموماً سفر میں اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، تو اس بنا پر وہاں یہ لگائے اتفاقی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی زیادہ محقق باس یہاں امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں کی کہ جو رہن کی چیز ہے اس سے مرتہن فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے تلامذہ کے نام لیتے ہیں، ابو یوسف، محمد ابن حسن شیبانی، حسن ابن زیاد، عافیہ اودی، ظفر ابن حذیل رحمہ اللہ تعالی، تمام اس کے قائل ہیں کہ مرتہن رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس پر ایک رسالہ لکھا ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے، الفلق المشحون، طبع شدہ رسالہ ہے، اس میں تمام فقہی حوالے انہوں نے درج کر دیے ہیں کہ مرتہن رہن سے فائدہ نہیں اٹھا، صرف اس کا قبضہ ہوگا کہ راہن جب تک کہ رقم نہ دے اس وقت تک گویا کہ وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، نہ راہن بیچ سکتا ہے نہ اس کو ہبہ کر سکتا ہے، باقی انتفاع جائز ہے۔ بعض لوگوں نے فتح القدیر وغیرہ کی ایک جزی سے خواہ مخواہ ہیلے تلاش کیے ہیں، ہیلوں سے کچھ نہیں بنتا، ہیلوں سے علت حرمت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح فرمایا جب امن میں ہوں بات تمہارے پاس تو ادا کرے وہ شخص جس کو امین سمجھا گیا ہے، وہ ہے مقروض۔ قرض دینے والے نے مقروض اور مدیون کو امین سمجھا ہے، وہ امین وہ
معتمن جو ہے وہ اپنی امانت کو، قرض کو واپس کرے، اللہ سے ڈرے اور گواہی مت چھپاؤ، جس نے گواہی چھپائی تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون، اللہ تعالیٰ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے نفوس میں آئی اس کو مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تم سے لے گا، پس بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی سب ایمان لائے باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسول میں سے، اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، غفرانہ کا تیری بخشش چاہتے ہیں اے رب ہمارے، اور تیری طرف ہے المصیر لوٹنا۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر جو اس نے کمایا۔ اے رب ہمارے نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہوئی، اے رب ہمارے نہ لاد ہم پر بوجھ جیسے کہ ڈالا تو نے ان پر جو ہم سے پہلے تھے، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور معاف کر ہمیں اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا آقا ہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر تو ہماری مدد کر۔ رب اس بارے میں بہت سارے احکام بیان ہوئے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، عدت کا ہے، صدقات کا ہے، جہاد کا ہے، قصاص کا ہے، روزوں کا ہے، حج کا ہے، عمرے کا ہے، خاصے احکام آپ کو۔ اب ان احکام کو سن کر کے انسان گھبراتا ہے کہ یہ بڑے سخت حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کی ملک بھی رب کی، زمین کی ملک بھی رب کی، اپنے ملک میں جو چاہے گے۔ فرمایا اگر ظاہر کرو گے جو چیز تمہارے دلوں میں ہے یا مخفی رکھو گے، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ یہاں ایک طویل بات ہے، تفسیر ابو سعود، تفسیر مظہری، روح المعانی، مدارک، فیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیر، دو تفسیریں یہاں کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت پہلے اتری جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان کا بھی حساب، اور تخفو ہو ان وسوسوں کا بھی تم سے حساب ہوگا۔ جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے کہ حضرت وسوسے اور خیالات تو اختیاری چیز نہیں ہے، تو ان میں ہمارا حساب ہوا تو پھر تو ہماری خیر نہیں۔ اس تفسیر کے روح سے آگے اس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس سے اس کو نسخ کر دیا گیا، یہ ناسخ کہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں، وسوسے جو آتے ہیں ان میں گرفت۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ پہلے وسوسوں پر گرفت تھی، پھر لا یکلف اللہ سے اس کی نسخ۔ اب جو خیالات آتے ہیں خود بخود ان پر کوئی گرفت۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں سے درگزر کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تخفو سے وسوسے مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہیں جو قصدن و ارادتن انسان اپنے دل میں لاتا ہے، قصدن و ارادتن جو دل میں لاتا ہے اس پر گرفت ہو۔ کفر ہے، شرک ہے، تکبر ہے، بغض مومن ہے، حسد ہے، یہ قصدن لاتا ہے تو اس کا حساب ہے۔ تو گویا وسوسے اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں جو قصدن اور ارادتن انسان لاتا ہے۔ پہلی تفسیر پر اعتراض ہوگا، پہلی تفسیر پر اعتراض ہے کہ یہ تو خبر ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور خبر
میں تو نسخ نہیں ہوتی، نسخ تو انشاء میں ہوتی ہے۔ پہلی تفسیر پر اعتراض ہوگا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، یہ ہے خبر، تو تم نے کہا کہ یہ آگے جو لا یکلف اللہ نفسا، اس سے نسخ ہوگی، تو خبر تو منسوخ نہیں ہوتی، انشاء منسوخ ہوتی ہے۔ تو انہی تفسیروں میں تصریح کہتے خبر من حیث انہ خبر منسوخ نہیں ہے، خبر من حیث انہ مشتمل علی الحکم، وہ حکم منسوخ، خبر من حیث الخبر منسوخ نہیں، اس خبر میں جو حکم ہے اس کو منسوخ کرنا۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی فوراً لکھی جاتی ہے، بدی کا ارادہ کرے تو مالم جانم اور یتکلم، جب تک عمل نہ کرے، یا عمل نہ کرے اور جس وقت تک بولے نہ تو نہیں لکھی جاتی۔ اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو تکلم اور عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن گناہوں کا تعلق ہے تکلم سے یا عمل سے، وہ جب تک کرے نہ نہیں، اور ایک وہ افعال جو ان کا دل ہی سے تعلق ہے، وہ تکلم سے نہیں ہے، کفر، شرک، بغض، حسد، تکبر، کینہ، بس اللہ تعالیٰ بخشے گا جس کو چاہے گا، سزا دے گا جس کو، واللہ علی کل شیء۔ نسائی شریف میں روایت، مسند احمد میں، کہ معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے 3 تحفے ملے۔ ایک، نمازیں پہلے 50 تھی پھر 5 رہ گئی۔ دوسرا، یہ آمد رسول سے آخر تک یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے آپ کو دی، فَأَوْحَىٰ إِلَى الْعَبْدِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرا لا یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس کو بخش دوں۔ نسائی میں یہ 3 تحفے آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل واحد منہم، ہر ایک میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان۔ یہ کہتے ہوئے لا نفرق بین احد من رسلہ، پہلے پارے میں تشریح گزر چکی ہے، اور کہا انہوں نے سمعنا واطعنا غفرانک۔ یہ غفرانک کا کیا ہے؟ بعض فرماتے مفعول بھی ہے، اسأل غفرانک۔ رضی کہتے ہیں یہ مفعول مطلق ہے، کہتے ہیں محکم اٹل، وہ اصل ہے کتاب، اور کچھ اور آیتیں ہیں متشابہات۔ پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ پیروی کرتے اس چیز کی جو متشابہ اس سے، چاہتے ہوئے فتنہ اور چاہتے اس کی حقیقت، وما یعلم، حالانکہ نہیں جانتے اس کی حقیقت کو مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ اور جو راسخ پختہ علم میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، کل من عندنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی، ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، عقل مند۔ اے رب ہمارے نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی وہاب، کثرت سے عطا کرنے والا ہے۔ اے رب ہمارے بے شک تو جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا المیعاد، وعدے کی۔ رب تفسیر کبیر
وصول، بیان القرآن، سبق الغایات فی نصب الآیات اور بلغت الحیران وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم ہی کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ مدد دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک بالسیف تلوار سے، دوسری باللسان زبان سے۔ مناظرے میں غلبہ ہو، ایک تلوار سے۔ آگے 80 آیتوں کے قریب تک یہی مضمون چلا جاتا ہے، کہیں بالسیف ہے غلبہ، کہیں باللسان۔ اب شان نزول اس کا سمجھے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں نجران کے عیسائی 60 آدمی 60 رجلا، 60 آدمیوں کا قافلہ آپ کے پاس آیا۔ اصل مقصد تھا کہ ہم آپ کے وفادار رعیت ہیں، ہم پر جو جزیہ خراج آتا ہے وہ بتا دیں، لیکن ضمنی طور پر علمی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے، 2 3 تقسیم کر دیں گے، 2 آدمی ایک کے پاس رہیں، 3 ایک کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اکٹھے رہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ اپنی طرف تبلیغ کر کے مائل نہ کریں، ہم اکٹھے رہیں گے تو ان کی تبلیغ سے بچے رہیں گے۔ فرمایا ہمارے پاس 60 آدمیوں کی جگہ نہیں ہے، کہنے لگے اس مسجد میں ہم ہی رہنے گے۔ اچھا مسجد میں رہو۔ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے کہا ہم تو نماز رک کر کے ادھر کو پڑھیں گے، فرمایا ادھر کو پڑھیں۔ سیرت ابن ہشام، زاد المعاد وغیرہ وغیرہ میں تصریح ہوئی۔ وہاں جو اصل بات تھی وہ وفادار رعیت ہونے کی تھی، جزیہ اور خراج، لیکن ضمنی طور پر جہاں علمی باتیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہنے لگے جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے؟ کہا نہ، وہ ازلی ہے، نہ ابتدا نہ انتہا۔ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ کہا ہاں، اپنے ماں کے رحم میں تھے اور پیدا ہوئے۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زمینوں اور آسمانوں میں مخفی ہے؟ کہنے لگے نہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی چیز؟ کہنے لگے کہ وہی جانتے جو علمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا ہے؟ کہنے لگے نہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، وَيَحْدُثُ الْحَدَثَ، وضو بھی ٹوٹتا تھا، انسان کے لوازمات میں سے کھانے پینے کے بعد پیشاب پخانے کی ضرورت بھی آتی۔ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پر وفات آئے گی؟ کہا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سیاتی علیہ الفناء، ان پر موت آئے گی۔ یہ تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ میں یہ شان نزول مفصل مضمون۔ تو 80 آیتیں لکھی۔ اس موقع پر جب اس سے عاجز آگے تو کہنے لگے پھر یہ جو تمہارے قرآن میں آتا ہے روح منہ، اس کا کیا مطلب؟ کلمۃ اللہ القاہا الی مریم، یہ کلمۃ اللہ کا کیا مطلب؟ دیکھیے دنیا میں چپ کوئی نہیں رہتا، دنیا میں چپ کوئی نہیں رہتا۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے، کہانی، یہ پدی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، پدی، کیا پدی اور کیا پدی کا چھوٹا سا، وہ کہتے پدی جانور چڑیا زمین پر بیٹھی، گھاس تھا، وہاں دھاگے واگے تھے،
اس کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا چمٹ گیا. پدی بڑی پھڑپھڑائی، دھاگا بھی نہ ٹوٹا، ٹانگ بھی نہ چھڑا سکا. پدی سے کسی جانور نے پوچھا کیا بات ہے، تو پدی کہنے لگی میں زمین توڑ رہی ہوں، زمین. تم تو پدی بھی دنیا میں نہیں رہتی بھائی. تو کہنے لگے اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں اور ان کی کوئی خصوصیت نہیں تو روح منہ کا کیا مطلب، کلمۃ اللہ کا کیا مطلب؟ تو متشابہات سے استدلال شروع کیا اس کا ذکر. آخر میں پھر مباہلے کا چیلنج آئے گا، وہ شاید آج انشاءاللہ آ جائے گا، پھر وہ اس میں بھی رہ گی. الف لام میم کے متعلق میں 5 تفسیریں پہلے عرض کر چکا ہوں، جن کے پاس ہیں یاد کریں، نہیں دوسروں کو بتا دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نام اس کا آل عمران. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جی کا نام تھا عمران، ان کا ذکر آگے آئے گا. عمران ابن ماسان بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے اس کے خطیب اور امام تھے، وقت کے ولی تھے. تو ان کا عمران ابن ماسان کا ذکر اس میں آئے گا رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں. حی قیوم کے معنی گزر چکے. نازل کی تجھ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدق ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہوئی. تورات نازل کی، انجیل اس سے قبل، ہدی للناس، اور فرقان نازل کیا. قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، انا نحن نزلنا ذکر بھی ہے، ہدی بھی ہے، موعظہ بھی ہے، متعدد نام ہے قرآن پاک. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہوگا. اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی، انتقام لینے والا. بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مخفی نہیں فی الارض ولا فی السماء. وہ ذات ہے جو تمہیں ماؤں کے رحموں میں صورتیں دیتی ہے، کالی، گوری، سیاہ، سفید، لڑکا، لڑکی، کیف یشاء جیسے چاہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس کتاب کا ایک حصہ ہے آیات محکمات، ہن ام الکتاب. آیات محکمات سے کیا مراد ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ محکم وہ آیت ہے جس کا ایک ہی معنی متعین ہو اور دوسرا معنی سلف صالحین میں سے کسی نے نہ لیا ہو، اور جس کے معنی متعددہ ہوں وہ احتمالی. تو آیات محکمات قرآن پاک میں وہ کتاب کا سلسلہ ہے. کچھ اور آیتیں ہیں متشابہات ہیں. بیاد الملک، یدا مبسوطتان، الرحمن علی العرش استوی، یکشف عن ساق، روح منہ، کلمۃ اللہ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کی پیروی کرتے جو متشابہ ہیں، ماں فتنہ اٹھانے کے لیے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حقیقت کوئی نہیں جانتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بہت سارے اکابر یہ والراسخون کو پہلے سے نہیں لگاتے، واو کو مستانفہ مانتے، مانا کہتے اس کی حقیقت کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور راسخ فی العلم یہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا. امام شافعی رحم اللہ تعالی واو کو عطف کے لیے مانتے ہیں، واو کو استئناف کے لیے نہیں مانتے. ان کے خیال میں اس متشابہ کی حقیقت کو اللہ تعالی بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں. لیکن دلائل کے لحاظ سے امام صاحب کا مسلک خاصا قوی ہے. ہم نے یہ اتمام البرہان میں خاص باہوانا باز کر دیے، شوق کو تو دیکھیں. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہتے ہیں رب ہمارے لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت دینے کے بعد اپنی طرف سے رحمت انک انت الوہاب، تو لوگوں کو جمع کرنے والے لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا
ہرگز نہیں کفایت کر سکیں گے ان سے مال ان کے اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی. اور وہ لوگ دو کا ایندھن ڈالیں جیسے عادت ہے فرعونیوں کی اور ان کی جو ان سے پہلے ہوئے تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. کہہ دے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں ان قریب تمہیں شکست دی جائے گی اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور برا ہے ٹھکانہ. تاکید سے ہے تمہارے لیے نشانی دو گروہوں میں التقطا جو ملے آپس میں. ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر گروہ تھا، دیکھتے تھے وہ ان کو اپنے سے دو گنا، رائے علیہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتے. اور اللہ تعالیٰ تائید کرتے اپنی مدد سے جس کی چاہے. بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. مزین کی لی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں سے بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانے المقنطرہ پل لگائے ڈھیر لگائے سونے کے چاندی کے، گھوڑے مسومہ جو خوبصورت ہیں، والانعام مویشی کھیتی. یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. کہہ دے کہ ہمیں خبر دو تم اس سے بہتر کی ہے ان کے لیے جو ڈرتے رہے اپنے رب کے ہاں. وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. کون ہے اللہ کے بندے؟ وہ ہے جو کہتے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا، اور بچا ہمیں عذاب الناس. اور کیا اوصاف ان کے؟ الصابرین صبر کرنے والے، سچ کہنے والے، قانتین اطاعت کرنے والے، منفقین خرچ کرنے والے، معافی مانگنے والے صحیحوں کے اوقات میں. شہد اللہ گواہی دیتے اللہ تعالیٰ کہ بے شک شان یہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں بجز اس کے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے اور اولو العلم بھی. قائمن بالقسط اس انصاف پر قائم ہوتے ہیں. لا الہ الا هو العزیز غالب الحکیم. ان الدین بے شک وہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اور یہ اختلاف کے ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب مگر بعد اس کے ان کے پاس علم آ چکا سرکشی کرتے ہوئے آپس میں. اور جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا پس بے شک اللہ تعالیٰ جلدی احسان دینے والا ہے. بس اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں بس کہہ دے اسلم تو میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی. اور کہہ دے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور امیین ان پڑھ لوگوں سے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ مسلمان ہو جائیں بس تحقیق تو انہوں نے ہدایت پا لی، اور اگر اعراض کریں بس پختہ بات ہے تجھ پر بلاغ پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے دیکھ رہا ہے بالعباد بندوں. ربط یہ پہلے تو زبان کے ساتھ نصرت کا غلبے کا ذکر تھا، اب آگے تلوار کے ساتھ غلبے کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے غزوے سے جب واپس لوٹے آپ نے یہود کو دعوت دی ایمان لاؤ، دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اخروی عذاب سے بھی بچ جاؤ گے. انہوں نے وہاں واہی تباہی باتیں کی کہ تم ان پڑھ لوگوں پر غلبہ پا کے آئے ہو، اب تم دنیا پر چھا جانے کے ارادے کرتے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہماری قوت کا، ہماری طاقت کا تمہیں پتہ نہیں، ہماری اتنی اولاد ہے، اتنے مال ہیں، یہ ہے وہ ہے. رب نے فرمایا کہ یہ سب مال ہوتے ہوئے بھی تمہیں شکست ہوگی. سن لو اچھی طرح سے. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کے مال اور اولادیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے. اولئک وقود کداب آل فرعون، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. دابہم کداب آل فرعون. داب کہتے ایسی عادت کو جو مستمر لگاتار پہلے سے چلی آ رہی ہے. بعض کہتے ہیں حالہم، لیکن دابہم زیادہ مناسب ہے. دابہم ان کی عادت جیسے فرعونیہ کی عادت ہے، اور ان کی جو فرعونیوں سے بھی پہلے گزرے وہ کیا عادت ہے؟ کذبوا بآیاتنا، یہ عادت اللہ نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب. تو کہہ دیں ان کفار سے جو یہود کے ہیں
ستغلبون، ان قریب تم شکست دیے جاؤ گے، جہنم کی طرح جمع کیے جاؤ گے، برا ٹھکانا ہے۔ اے یہودیو، قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں، ملے دونوں، ایک اللہ کے راستے میں لڑتا تھا، دوسرا کافر تھا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، 17 رمضان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 312 تھے، 13ویں آج 313 یہ، اور کفار 1000 ہے۔ کفار کے پاس ہر ایک کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر کمان ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 6 زریں، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ تلواریں بھی 360 نہیں تھی، 313 نہ تھی، صرف 8 تلواریں تھیں۔ 8 تلواریں ہیں، 6 زریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، بے سر و سامان۔ مقابلے میں 1000 ہیں، تلواریں ہیں، اچھلتے کودتے آئے ہیں، آگے آئے گا اپنے مقام پر۔ لڑائی ہوئی، ان میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار، باقی بھاگ گئے۔ 14 مسلمان بدر کے موقع پر شہید ہوئے، 8 انصار میں سے، 6 مہاجرین میں سے۔ اس کا حوالہ رب تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں آپس میں ملے، مقابلہ ہوا، ایک بدر میں مومن تھے، اللہ کے راستے میں لڑتے تھے، دوسرے کافر تھے۔ یرونہم مثلہم کی بہت سی تفسیریں ہیں، آسان 2 میں کرتا ہوں۔ کبیر، روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط، بیضاوی وغیرہ۔ پہلی یہ ہے کہ یرونہم، دونوں ضمیریں کفار کی طرف لوٹتی ہیں۔ کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو مثلہم، ان مسلمانوں سے 2 گنا۔ کافر اپنے آپ کو دیکھتے تھے مسلمانوں سے 2 گنا، 3 گنا تھے، 2 گنا تو دیکھتے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ یرونہم، یرونا کی ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہے۔ مانا یہ ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو مثلہم، اپنے سے 2 گنا۔ کیا کہا میں نے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط وغیرہ، یرونہم مثلہم کی 2 تفسیریں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یرونہم مثلہم، دونوں کی زمین جو ہے یہ کافروں کی طرف راجع۔ نہ، یرونا کی بھی، ہم کی بھی، یرونا کی، اور کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو مسلمانوں سے 2 گنا، مسلمانوں سے 2 گنا اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یرونا کی زمین مسلمانوں کی طرف، ہاں، اور مانا یہ ہم کی ضمیر کفار کی طرف۔ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو مثلہم، اپنے سے 2 گنا۔ راہ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الأبصار۔ آگے پھر کفر کی علت بتلاتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ حق سے روکتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ قناطیر قنطارن کی جمع، قنطارن، قنطارن کے معنی المال الکثیر، کثیر مال۔ مقنطرہ یہ اس کے مبالغے کے لیے ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا مبالغہ کرتے ہیں تو اسی لفظ سے لفظ مشتق نکال کر کے مبالغہ، ذلن ذلیلا، داہیۃ دہیا، لیل الیل، بدر مبدر، قناطیر مقنطرہ، تو ڈھیر مال، اوپر نیچے ڈھیر لگائیں۔ وہ کون سا مال؟ سونا، چاندی، الخیل المصومہ۔ مصومہ کے 3 معنی مشہور ہیں۔ ایک ہے اطعام الخلقت، خلقت کے لحاظ سے اعضاء ان کے صحیح سارے۔ دوسرے کرتے ہیں المصومہ، خوبصورت، اور تیسرے وہ گھوڑے جن کو نشان لگائے ہوں، داغ لگائے ہوں، عمدگی۔
اور مویشی اور کھیتی، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، مآب کو مصدر میمی بھی قرار دیا ہے، اچھا ٹھکانہ، اچھا لوٹنا، آبا یعود، اور ظرف کا صیغہ بھی بنایا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ رب کے پاس ہے جنت۔ تو ان کافروں سے کہہ دے کہ ان سے بہتر چیزیں میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں رب کے ہاں یہ جنات تجری من تحتہا الانہار یہ سب ملیں گے، خالدین فیہا ازواج مطہرہ رضوان من اللہ واللہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اب عباد کے اوصاف، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور تکالیف پر صبر کرنے والے، سچ کہنے والے، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، شہریوں کو اوقات میں معافی مانگنا، اور کیوں نہ کریں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اولو العلم سے پیغمبر بھی مراد ہیں، مومنین بھی مراد۔ قائمن بالقسط، یہ قائمن ترکیب میں کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین اور ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ یہ حال ہے لا الہ سے، اور لا الہ کا معنی تفردہ، لا الہ جس فعل پر دال ہے اس سے تفردہ حال کونہ قائما بالقسط، تو لا الہ سے اس کو حال بناتے ہیں، اور لا الہ میں جو تفردہ فعل ہے اس سے۔ دوسرے حضرات فرماتے جن میں جمل بھی ہیں، سمین بھی ہیں، کمالین والے بھی ہیں رحمہم اللہ تعالی، کہتے سب کے ساتھ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اور اولو العلم بھی، کل واحد منہم، ہر ایک ان میں سے گواہی دیتے قائمن بالقسط لا الہ الا هو العزیز رب۔ کفار نے، یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تام دیا تھا کہ تو جس دین پر ہے یہ تو نکما دین ہے، یہ لڑاکا دین ہے، یہ تم وہاں سے لڑ کے آئے ہو، ہم اس میں نہیں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اب الف لام دین میں عہد کے لیے، بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا ان دین المرضیہ، پسندیدہ دین، قرینہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، اچھا بعض نکالتے ہیں کہ الدین الاکمل الیوم اکملت لکم دینکم، بعض نکالتے ان دین المقبول، وہ آگے سی پارے میں آئے گا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ، تو کسی تفسیر میں آپ کو ان دین المرضیہ ملے گا، یہ آپ کو جلالین میں ملے گا، کسی میں الدین الاکملہ ملے گا، کسی میں الدین المقبولہ ملے گا، واللہ کے یہاں اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ترکیب پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا پھر اللہ سے بھی نکال۔ بس اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کرتے تو کہہ دے میں بھی جھک گیا، میں نے اپنا چہرہ جھکایا اور میرے پیروکاروں نے بھی خدا کے سامنے، تو ان سے کہہ دے جو اہل کتاب ہیں اور عرب کے ان پڑھ لوگ امی اسلم تم کہتے ہیں تو یہ استفہام معنی میں امر کیا ہے، اسلمو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو گئے ہدایت میں، پھر یہ نہ ایمان لائے پھر نہ مالے کل بلا واللہ بس۔ ہاں پڑھے صاحب نے حضر سے تیزی سے روانی کی۔ ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكموا وتولوا وشركوا منهم
ذلك بأنهم قالوا لا نؤثر الله أولئك على معدودة فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا تبعناهم يوم الآخرة هم يحسنون مما كسبوا لا يظلمون قل اللهم مالك بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے اور قتل کرتے رہے ان کو جو حکم کرتے ہیں نیکی کا انصاف کا لوگوں میں سے، بس ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم کی۔ وہ لوگ ہیں کہ حبت ہو چکے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے مددگار۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا، پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر جاتے ہیں گروہ میں سے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنتی کے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو افترا باندھتے۔ پس کیسے ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہہ دے اے اللہ مالک الملک، دیتا ہے ملک جس کو چاہے اور چھینتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات میں، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب۔ لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، اور جس نے کی یہ کاروائی پس نہیں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا، اور ڈراتے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس و ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف المصیر و لوٹنا۔ تو کہہ دے اگر تم مخفی رکھو گے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض کو، واللہ علی کل شیء قدیر۔ جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے عمل کیا خیر سے حاضر، اور جو عمل کیا برائی سے اس کو بھی پسند کرے گا، کہ اگر بے شک اس نفس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان مسافت اور دور کی، اور ڈراتے ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد۔ رب اوپر ذکر تھا اہل کتاب کی بغی کا، اوت الکتاب بغین، سرکشی۔ اب ان کی سرکشی کے چند واقعات بیان فرماتے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، کتابوں کا انکار کیا، خدا کے پیغمبروں کو شہید کیا۔ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی آپ کو ملے گی زیادہ تفصیل روح المعانی میں اور در منصور میں، لیکن اختصار جلالین تک میں موجود ہے کہ ایک دن میں 43 سے 40 پیغمبر انہوں نے شہید کیے ان کے بڑوں نے، اور 170 صحابی مومن پیغمبروں کی حمایت کے لیے اٹھے، ان کو بھی شہید کر۔ تو سرکشی اور کیا ہوتی ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ وہ 170 تھے ان کے حواری صحابی، ان کو بھی شہید کر۔ بس ان کو خوشخبری سنا عذاب علیم کی، یہ طنز ہے۔ عذاب کی خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا آخرت میں برباد ہو گئے، وہ معلوم نہیں۔ فرمایا پہلے تو سرکشی تھی ہی، اب بھی سرکشی پر تلے ہوئے۔ حرام تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھتا نہیں تو ان کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ فیصلہ کرے، لیکن پھر جاتے نصیب اس لیے فرمایا کہ لفظ تو ہیں معنی میں، یا یہ کہ اپنے مفید مطلب باتیں تو لیتے ہیں کتاب سے، اور جو مرضی کے خلاف ہے ان کو نہیں لیتے، اس لیے نصیباً کہا۔ اور کتاب اللہ سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کی کتاب جو تورات ہے اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو اس میں جو لکھا ہے مانو نہیں مانو، اور کتاب اللہ سے قرآن کریم
تو ایک گروہ اب بھی اراد کرنے والا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. تفصیلیں پہلے 2 بیان کر چکا ہوں میں. اور دین کے سلسلے میں ان کو دھوکے میں ڈالا جو افطرا باندھتے. فرمایا کیسے ہوگا جب ان کو قیامت کے دن لائیں گے اور ہر نفر کو پورا پورا ملے گا, کوئی ظلم نہ ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. کیسر یہ روم کا بادشاہ, کسرا ایران کا بادشاہ. اس پر یہود نے مذاق اڑایا کہ عرب کے جہنوں پر کیا غلبہ پا چکی ہو, اب تم کیسر و کسرا کی بڑی حکومتوں پر بھی غلبہ پانے کے خواب دیکھ رہے ہو. اور اس وقت ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے اس وقت شیطان امریکہ کی اور ابلیس روس کی. سمجھ آئی؟ جیسے ان کی قوتیں ہیں ایسے اس وقت کیسر اور کسرا کی تھی. تو اس موقع پر کہا کہ ہم تو خود کچھ بھی نہیں ہیں, تو کہہ دے اللہم مالک الملک, اللہ مالک الملک ہے, تو دیتا ہے ملک جس کو چاہے, چھینتا ہے ملک جس سے چاہے, جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے, جس کو چاہے تو ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو رب دے گا, ہمارے بس میں کچھ نہیں, دیا رب نے. اب رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں, پہلی دلیل یہ تولج اللیل فی النہار, دن کو رات میں داخل, رات کو دن میں داخل کرتا ہے. دن بڑا ہے, رات چھوٹا ہے. بتولج النہار فی اللیل, اور تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. اس سے حقیقی بھی زندگی اور موت مراد دی گئی ہے اور مان لی گئی. حقیقی زندگی جو حی ہے, مثلا بچہ ہے, میت نطفہ, نطفے سے بچہ پیدا ہو, انڈے سے چوزا اور مرغی کا بچہ پیدا ہو. اور میت سے مراد کافر ہے, اس کافر سے زندہ پیدا ہوتا ہے مسلمان, اور جہل سے عالم پیدا ہوتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, مرغی زندہ ہے, اس سے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے. انسان زندہ ہے, اس سے نطفہ مردہ پیدا ہوتا ہے. پیغمبر ہے نوح علیہ السلام, بیٹا کنعان جیسا مردہ اس سے پیدا ہوتا ہے. بعض ایسے عالم ہیں بڑے کافر مولا, بڑے عالم ہیں, اور بیٹھے ہیں اجل الناس. یہ سب تفسیر اس کی موجود. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں کا یہ وتیرہ ہے, کتنے باغی ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے, پیغمبروں کو شہید کرنے والے, اور اسی طرح مومنوں کو شہید کرنے والے, ان سے دوستی نہ بناؤ. لا يتخذ المؤمنون, نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو. جس نے یہ کاروائی کی تو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں ہے, کامیابی اس کو نہیں ہوگی. ہاں مگر ڈرو تم ان سے, ڈرنا تو پھر بات جدا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے نفسوں سے. ویل اللہ المسیح. اب یہاں خاصی بات روح المعانی میں, کبیر میں, بیان القرآن وغیرہ میں کی گئی. درجے 3 ہیں. ایک ہے موالات کا, دوستی کا. کافروں کے ساتھ دوستی کسی حالت میں درست نہیں, نہ یہود کے ساتھ, نہ نصارہ کے ساتھ, نہ بقیہ کفار کے ساتھ. موالات درست ہے, مدارات درست ہے. مدارات کا یہ معنی کہ اگر کوئی کافر آپ کا مہمان آ جائے تو اکرام ضیف کے طور پر اس کی خدمت ہے, یا آپ کا افسر ہے, وہ افسر حاکم ہے, تو اس سلسلے میں خوش خلقی کے ساتھ آپ اس سے پیش آئیں, کوئی حرج نہیں. یا اس وجہ سے کہ آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ کے سلسلے میں اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئیں, کوئی حرج نہیں. تو مدارات کے معنی خوش خلقی سے پیش آنا, اکرام ضیف, حاکم یا اس کی تبلیغ دین کے. مواسات کے معنی مالی ہمدردی. مالی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں
جن کفار نے مومنوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑی اور ان کے ساتھ نہیں کر سکتے جو مومنوں کے خلاف لڑتے ہیں، وہ آپ سورہ ممتحنہ نکالیں۔ سورہ ممتحنہ کس پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ، یہی سے بات واضح ہو جائے۔ اٹھائیسواں پارہ سورہ ممتحنہ، دوسرا رکوع نکلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ یہ بطور تمہید اور تبرک کے پڑھی، مطلب یہاں سے ہمارا شروع ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن کفار نے تمہارے ساتھ دین کے سلسلے میں لڑائی نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ مالی ہمدردی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی انہوں نے، اس سے منع کرتا ہے ان تولوہم، کہ ان سے دوستی جوڑو، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے مالی ہمدردی کا، کہ جو کافر محارب نہیں اس سے کرو، جس نے تمہیں دین کے سلسلے میں تم سے لڑائی کی لڑا، اس کے ساتھ مت۔ اور ایک وہ تقیہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ، 9 حصے دین تقیہ میں ہے، 9 حصے، اور لا دین لمن لا تقیہ لا، جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ من صلی خلف سنی صلاۃ تقیۃ فکانما صلی خلف نبی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس تقیہ کے متعلق ہم نے ارشاد و شیعہ میں خاصی مقصود بات حوالہ باز کر دی ہے، ارشاد و شیعہ دیکھ لینا۔ تو اس تقیہ کیسے قطعاً کوئی دخل ہے، اور جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جس دن پانے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا خیر سے محضر۔ آگے ذرا ترکیب سمجھ لینا۔ صاحب جلالین تو یہ فرماتے ہیں سیوطی رحم اللہ تعالی کہ وما عملت من سوء، یہ مبتدا ہے، تود لو ان بینہا و بینہ، یہ خبر ہے۔ جو عمل کیا برائی کا پسند کرے گا نفس کہ اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان مسافت ہو، شاید کو جملہ مستانفہ بنا کر کے مبتدا بناتے ہیں، جبکہ قرطبی، اندلسی، آلوسی اور زمخشری وغیرہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے کہ نہیں واو عطف کا، وہ یوں معنی کرتے ہیں جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نفس نے عمل کیا خیر سے، اس کو بھی حاضر، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا اس کو بھی حاضر ہے۔ تبدو لو ان سے جملہ مستانفہ شروع، پسند کرے گا نفس کے اس کے درمیان اور سوء کے درمیان دور کی مسافت، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو کہہ دے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے بس میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور بخشے گا تمہیں گناہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو کہہ دے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر پھر جائیں گے بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کفار، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا
آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، جہان والوں ذرا حالے کہ یہ اولاد بعض ان کے بعد سے، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم۔ جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب بے شک ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر گجرانوالہ۔